کہ اسلام دشمن مغربی طاغوتی طاقتیں ہمیشہ ایک یہ تاثر دینے کی کوشش کرتی ہیں کہ اس وقت اسلام میں عورت کے ساتھ ظلم اور زیادتی اور ناانصافی کا برتاؤ کیا جائے، حقوق کی برابری میسر نہیں ہے۔ ایسے موقع کے اوپر بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کو اسلام کی حقیقی تعلیمات سے روشناس کریں۔ بالکل صحیح فرمایا، ایگریڈ۔ دیکھیے حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کو اسلام کا بنیادی جز قرار دیا۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جنہوں نے عورتوں کو معاشرے میں عزت دی، احترام دیا، متفق۔ اور ان کے بنیادی حقوق دیے، اور ان کو سب سے بڑا جو احترام کا مقام ہے وہ دیا۔ وہ مختلف اعتبار سے احترام ہے، اور وہ احترام اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب نے نہیں دیا۔ صحیح فرمایا۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان عالی شان ہے، خیرکم لأہلہ، فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے کہ جو اپنے خاندان کے لیے بہتر ہے، لأہلہ اپنے گھر والوں کے لیے، وانا خیرکم لأہلی، اور فرمایا کہ میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا۔ ہائے سبحان اللہ۔ ایک اچھائی کا معیار حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ باہر لوگ آپ کو سو اچھا کہیں، آپ کا برتاؤ بڑا اچھا ہے، لوگوں کے ساتھ ملنسار ہیں، معاون ہیں، مددگار ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر والے آپ کی اچھائی کی تصدیق نہ کریں، ان کے ساتھ آپ کا حسن سلوک اچھا نہ ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک آپ اچھے نہیں ہو سکتے۔ اور فرمایا کہ انا خیرکم لأہلہ، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ برتاؤ تھا حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ازواج کے ساتھ اور اپنے آل کے ساتھ، اور یہ بیسک بنیادی تعلیم ہے ایک پورے معاشرے کے لیے، خاندان کے لیے، خاندان کے ہر افراد کے لیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جب ہم خاندانی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات کے ساتھ بڑے بے تکلف تھے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوبصورت زندگی گزارتے تھے، ان کے معاون بھی تھے اور ہر طرح کے مددگار بھی تھے اور مہربان بھی تھے، درست، ہر اعتبار سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مختلف گھر کے جو معمولات ہوتے ہیں ان میں بھی ان کے ساتھ معاونت کیا کرتے تھے۔ آپ اللہ کے رسول تھے اور آپ سردار الانبیاء ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ گھر کے کام کاج کے اندر جو معاونت کی، وہ آپ نے یہ سمجھا دیا کہ عیب نہیں ہے، بڑی اچھی بلکہ آپ کی فضیلت ہے، سبحان اللہ، آپ کی برتری ہے۔ بالکل صحیح۔ اور پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں کہ جنہوں نے عورت کو احترام دیا، اور وہ احترام بطور ماں، بطور بہن، سبحان اللہ، بطور بیٹی، سبحان اللہ، اور بطور بیوی۔ اللہ۔ اب دیکھیے اس وقت جب ہم اپنی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ مغربی دنیا کہتی ہے کہ ہم نے عورت کو کچھ حقوق دیے، لیکن وہ اس کی اصل جو حقیقی صورت ہے اس میں نہیں دیتے۔ جب وہ مزدور بن جاتی ہے، اپنی اصل حالت کو کھو دیتی ہے، تو پھر وہ اس وقت اس کو حقوق دیتے ہیں، اللہ اکبر، اس کی حقیقی صورت میں اس کو نہیں دیتے۔ تو اسلام ایک ایسا مذہب ہے کہ وہ بطور ماں، بطور بہن، بطور بیٹی اور معاشرے کی ایک رکن کی حیثیت سے اس کو وہ تمام حقوق دیتا ہے جو کوئی دوسرا مذہب نہیں دیتا۔ بہت خوبصورت۔ اور پھر یہی حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن سلوک کا فرمان ہے کہ آپ اپنے گھر میں عورتوں کے اندر اگر کوئی خامی دیکھو تو اسے کم تر نہ سمجھو، اللہ، بلکہ عیب کے بجائے اس کی کوئی خوبی تلاش کرو، اور خوبی کی بنیاد پہ اس سے محبت کرو، واہ، اس کو عزت دو، اس کو تکریم دو۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک اگر خامی ہو تو اس کی بنیاد کے اوپر اسے کم تر سمجھ لیں اللہ اکبر، اور اسے اگنور کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا کہ اگر ایک خامی ہے تو اس کے اندر اس سے زیادہ خوبیاں بھی ہوں گی۔ بڑی خوبصورت بات۔ خامی کو اگنور کر دو اور خوبی کو دیں۔ ایکنالج کرو۔ تو خواتین کے کون کون سے حقوق جو ہیں وہ خود تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے رجسٹر فرمائے، اس کی تاکید فرمائی کہ یہ حق ہیں خواتین کے باقیوں پر۔ بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عورت کو جائیداد میں حصے دار بنایا، یہ پہلا حق تھا اس کا۔ بالکل ٹھیک۔ عورت کو حق مہر دلوایا، بالکل صحیح، تاکہ اس کی معاشی بہتری ہو، معاشی طور پہ وہ سٹرونگ ہو۔ پھر اس کے ساتھ عورت کو جو نکاح کے اندر اس کی رائے کا احترام کیا گیا، یہ بھی اس کو حق دیا گیا کہ طلاق
کے اندر بھی پھر اس کو یہ کہا گیا کہ اگر کوئی شخص عورت کے ساتھ ناروا سلوک کرتا ہے، بطور بیوی اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا، تو اس کو خلا کا حق دیا گیا۔ تو یہ بھی ایک بنیادی حق ہے جو اسلام نے عورت کو دیا، جبکہ اس سے پہلے عورت کو یہ حق حاصل نہیں تھا۔ اس کے ساتھ عورت کو تعلیم حاصل کرنے کا جو سب سے بڑا حق ہے وہ بہت قیمتی ترین بات۔ اور پھر اس کے ساتھ عورت کو معاشی خوشحالی کے لیے کاروبار کرنے کا حق دیا گیا، اور پھر عورت کے اپنے دفاع کا جو حق ہے وہ بھی اسلام نے اسے دیا ہے۔ یو این او کے چارٹرڈ کے مطابق جو اب بات کی جا رہی ہے، یہ حضور تاجدار کائنات نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ خطبہ حجۃ الوداع کے اندر باقاعدہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا تھا۔ صحیح۔ اب دیکھیے اس میں عورت کو جائیداد میں جو حصے دار بنایا گیا، اب اس کے ساتھ یہ ہے کہ آج اگر ہمارے معاشرے کے اندر عورت کو کوئی مقام ہے تو وہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عطا کیا، ورنہ اس سے پہلے وہی عورت تھی کہ جو کام کاج تو کیا کرتی تھی لیکن اپنی اجرت اپنے مردوں کے پاس لے آ کے جمع کرواتی تھی۔ اس کو یہ حق نہیں حاصل ہوتا تھا کہ اس میں سے وہ خرچ کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی زوجہ جو دستکاری کیا کرتی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب وہاں تشریف لے گئے تو آپ فرمانے لگی کہ میں اپنے ہاتھ سے کام کرتی ہوں اور اسے مارکیٹ میں جا کے باہر فروخت کرتی ہوں، تو اس سے جو آمدن ہوتی ہے اس سے گھر کے اخراجات پورے کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ وہ ہے کہ میں گھر کے اخراجات کو پورا کرتی ہوں یا چلا رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آپ کو اجر عظیم عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی، اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کی طرف دیکھیے کہ آپ خود مکہ کی ایک بڑی تاجر تھی اور آپ تجارت کیا کرتی تھی۔ حضور تاجدار کائنات آپ کا مال تجارت لے کے جایا کرتے تھے، بالکل ایسے ہی۔ اور پھر آپ نے اس کے بعد ان سے نکاح بھی کیا۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت کے حقوق اس وقت دیے جب انسان تصور بھی نہیں کر سکتا تھا، وہ رومن معاشرہ ہو، وہ یونانی معاشرہ ہو، وہ یورپ کا معاشرہ ہو، وہ برصغیر پاک و ہند کا ایران کا معاشرہ ہو، کسی معاشرے نے عورت کو کوئی بھی حق نہیں دیا۔ اگر یہ حق کسی نے عورت کو دیا تو یہ اسلام ہے۔ اللہ۔ اور اسلام نے جہاں ان کو یہ کاروبار کی اجازت دی، اسی طرح تعلیم اور تربیت کی اجازت دی۔ اور عورتیں جب ہمارے معاشرے میں پڑھی تو حضرت اما عائشہ صدیقہ ایک محدثہ تھی، سلام اللہ، بڑے بڑے صحابہ اکرام ان کے شاگرد تھے اور ان کے درس حدیث میں شریک ہوا کرتے تھے۔ اور اسی طرح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ایک محدثہ تھی۔ اور دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کو ایک بیٹی کے روپ کے اندر جو مقام، جو مرتبہ، جو عزت اور تکریم دی، وہ ایک پیغام تھا، ایک بہت بڑا حق تھا پورے معاشرے کی بچیوں کے لیے، بیٹیوں کے لیے، عورتوں کے لیے، کہ یہ عورت کا مقام ہے۔ وہ جب تشریف لاتی تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ بہت خوبصورت میں اسلام آپ کے آنے سے پہلے جو زمانہ جاہلیت تھا، یہ احترام، یہ وقار، یہ عزت، یہ تکریم عورت کے لیے نہیں تھی۔ پھر اسلام نے معاشرے کے ہر شعبے کے اندر، وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، سیاسی ہو، تعلیمی ہو، اخلاقی ہو، ہر شعبے کے اندر عورت کو حقوق دیے۔ اور جتنے بھی اس وقت عورت کے پاس حقوق ہیں، اگر ہم یہ کہیں کہ وہ سارے کے سارے اسلام دیے تو کوئی مبالغہ رائی نہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں، بہت خوبصورت۔